السلام علیکم، میں ہوں علیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ عمران خان صاحب کی مخالفت کرنے والے دو اہم شخصیات اس وقت مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہیں، اس کی بھی تمام تر تفصیلات آج کی اس ولاگ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن رجیم چینج آپریشن کے جو دو اصل کردار تھے، جو دو اہم چہرے تھے، اس وقت اس نظام اور اس جو موجودہ سسٹم ہے اس سے مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہیں۔ اصل میں یہ دو کردار کون کون سے ہیں ان پر بھی آگے چل کر میں تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن دوسری جانب جو اس وقت دیکھیں گے، پاکستان کی جو عدلیہ ہے، جو اس وقت پاکستان کی جو آئینی سسٹم ہے یا جو عدلیہ کا سسٹم ہے، وہ مکمل طور پر ناکارہ بن چکا ہے۔ اور ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی چیف جسٹس ہے، پہلے جسٹس قاضی پادیسا نے اس آئین اور اس قانون کے ساتھ جو دجیہ جو کارنامے کی اس کی جو داستانی ہے وہ خود آپ کے سامنے ہے کہ جسٹس قاضی پادیسا نے اس ملک کی اور اس آئین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، خاص طور پر عدلیہ کے جو نظام ہے، عدلیہ کا جو سسٹم ہے اس کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن اس کے بعد جو وہ ریٹائر ہو گیا تو اس کے بعد جسٹس یحییٰ جو اپریدی ہے اس کی طرف لوگوں کی نظریں تھی، اور پاکستان کی عوام اور پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کی جو نظریں ان کی طرف تھے کہ آیا یہ جو چیف جسٹس جو آنے والا نیا جو چیف جسٹس ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو آئی ہوئی چیف جسٹس ہے، آیا یہ نظام یا جو یہ سسٹم ہے وہ کیا وہ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو جسٹس قاضی پادیسا کے بعد جو آنے والا جو نیا چیف جسٹس تھا، جسٹس یحییٰ اپریدی ہے، انہوں نے بھی جو جسٹس قاضی پادیسا کی نقش قدم پر چل کر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پاکستان کی عوام ہے ان کو جو ان کی آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا تھا جسٹس قاضی پادیسا نے، تو ان کی جو ساکھ ہے، جو عدالتوں کی جو ساکھ کو مجروح کر لیا تھا جو جسٹس قاضی پادیسا کے دور میں، تو ان کو بحال کرنے میں یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ ناکام رہے۔ دوسری جانب جو اس وقت جو میں یہ ولاگ ریکارڈ کرنے جاؤں تو اسی دوران جو آئینی بینچ ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، اور جسٹس قاضی پادیسا کے بعد جو جسٹس یحییٰ اپریدی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی نئی چیف جسٹس ہے، ان کی جو سینئر ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک مرتبہ پھر بہت جارحانہ انداز اور بہت جارحانہ موڈ میں کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ قسم کھایا ہوا ہے اور مکمل طور پر وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ یہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے آئین کی دجیہ اڑائی گئی، 26 جو آئینی ترمیم ہو چکا ہے اور اس پر پل کوڈ بٹایا جائے کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا، کس نے یہ کارروائی دینے کی اجازت دی اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا۔ تو جسٹس جو یحییٰ اپریدی ہے ایک طرف تو یہ سسٹم کے قبضے میں نہیں آ رہی ہے، اور جسٹس یحییٰ اپریدی اور جسٹس جو دوسرے ان کی قریبی ساتھی ہے وہ اس وقت بہت کھل کر اس وقت کھیل رہی ہے۔ تو جو عدلیہ کا سسٹم ہے اس پر ایک مکمل طور پر ایک دباؤ واضح طور پر ہے، لیکن جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کھیل رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والی دنوں میں حکومت کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں، اور جو موجودہ سسٹم ہے اس وقت جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کی جو قریبی ساتھی ہے وہ ان سے کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ واحد وہ یہی شخصیت ہے جو پاکستان کی آئین اور پاکستان کے جو قانون کو مجروح کر دیا تھا، تو وہ جو ہے نا وہ یہی شخصیت ہے کہ وہ اس کو بچا سکتی ہے، اور پاکستان کی جو آئین کے ساتھ جو کچھ کیا تھا تو وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو اس وقت وکلاء جو آئینی بینچ ٹوٹ چکا ہے، اور اس وقت جسٹس جو یحییٰ اپریدی ہے یا جو آئینی بینچ کے سربراہ ہے جسٹس جمال مندخیل صاحب، اس وقت اس جو 3 جج صاحبان ہیں جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب یہ بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ آئینی جو بینچ ہے اس پر جو 26 آئینی ترمیم ہو چکے ہیں تو اس پر پل کوڈ بٹایا جائے، لیکن جو جسٹس یحییٰ اپریدی ہے اور یا آئینی بینچ یہ سربراہ ہے جسٹس جمال مندخیل صاحب اسی چیز سے گھبرا رہی ہے، اور پل کوڈ جو ہے نا اس کو بٹانے کے لیے یہ دونوں جو ہے نا تیار نہیں ہے۔ آج جو اس وقت تازہ ترین خبریں آ رہی ہے، تازہ ترین مناظر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے شاید آپ دیکھی بھی ہوں گے کہ اس وقت وکلاء جو پاکستان میں وکلاء جو جتنی بھی وکلاء ہے وہ اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کے صاحب نے جو پیچھے کھڑے ہو گئی ہے، اور یہ باضابطہ طور پر پاکستان کی جو وکلاء ہے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کے وکلاء جو ہے نا وہ اس وقت وکلاء تحریک شروع کرنے کا اعلان کریں گے۔ آئینی بینچ اس وقت ختم ہو چکا ہے، اور اب تک کی جو خبریں ہے اس کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے
جو موجودہ حکومت ہے یا جو عدلیہ کا سسٹم ہے، جو اس وقت اس طرح کے ججز بھی موجود ہے جو دوغلا پن کر رہے ہیں، یعنی دونوں سائڈ سے کھیل رہی ہے، تو اس کے لیے بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے انہوں نے بھی اس کو جو اس وقت کی موجودہ سسٹم ہے ان کو بھی تپل رسید کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباس نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال منتخل اور جسٹس محمد علی مظہر کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ پہلے یہ چاروں ملزمان تھے، لیکن عدالت کے فیصلے نے ان چاروں کو مجرمان بنا دیا۔ چاروں مجرمان کے خلاف سزاؤں کے لیے پل کوڈ بنائیں گے۔ یہ ہے عدلیہ کو تقسیم اور برباد کرنے والی۔ جو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کی جو سسٹم اس وقت تباہ و برباد ہے، اور پاکستان کی جو عدلیہ اس وقت ان میں جو اختلافات پائے جا رہی ہے اور اس وقت دلان دختہ ہو چکا ہے پاکستان کی جو عدلیہ کا سسٹم ہے، اس وقت جو اس وقت ججز ہے ان کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی جو سسٹم ہے یا پاکستان کی جو آئین ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس طرح سے جو اس وقت ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جسٹس قاضی پادیسہ ہے، اس کی ہوتی ہوئی جس طرح سے عدلیہ پر اٹیک کیا موجودہ حکومت نے، تو میرے خیال میں جس طرح سے عدلیہ کا دلن تختہ کیا یہ موجودہ جو حکومت ہے، تو میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو موجودہ جو عدلیہ کا سسٹم ہے ان کے لیے کافی زیادہ امتحان کے حوالے سے بہت بڑا سوال ہے۔ دوسری جانب جو ریجیم چینج کی اصل کردار تھی، جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہ مکمل طور پر ان کا صفایا ہو چکا ہے، اور ریجیم چینج آپریشن کی اصل کردار اس وقت منظر عام سے مکمل طور پر ان کی صفایا ہو چکی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے جو ڈونلڈ لو ہے، جو عمران خان صاحب جو پاکستان کی جو مقتدرہ کو جو امریکہ کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم شفٹ سے آپ نہیں ہٹا سکتے ہیں تو آپ کو پھر اس کی جو سنگین نتائج ہے اس کو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو مدتی ملازمت مکمل پاکستان سفیر کو عمران خان کو نہ ہٹانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے والی اور مشہوری زمانہ سائپر کی مرکزی کردار معاون امریکہ وزیر خارجہ ڈونلڈ لو ریٹائر ہو گئی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ آج کے دن تک ہو گئی ہے، جو امریکہ کی صدر جو نئی اس وقت جو ایک نئی وزیر خارجہ آنے والا ہے، اور اسے واضح طور پر جو پاکستان کی جو سسٹم ہے یا پاکستان کی جو پالیسی ہے اس میں بھی آپ کو تبدیلی دیکھنے میں نظر آئیں گے۔ لیکن اصل میں جو ریجیم چینج آپریشن کی اصل کردار تھا، جو ریجیم چینج کروایا تھا، جو پاکستان کی حکومت کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کو آپ لوگوں نے نہیں ہٹایا تو آپ کو پھر سنگین نتائج بھگتنا پڑے گا۔ تو آج ڈونلڈ لو اس وقت مکمل طور پر اپنے عہدے سے انہوں نے اپنے ہاتھ دھو بیٹھی ہے، اور اس وقت ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ اس وقت وہ پوری ہو چکے ہیں، اور اس وقت وہ مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب جو 8 فروری کے انتخابات ہوئی، اور 8 فروری کے انتخابات میں جس طرح سے دھاندلی کروائی گئی، پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو کنزور کر دیا، پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کی جو چیئرمین شپ کی سیٹ تھا ان کو بھی عمران خان سے چھین لیا تھا۔ تو آج بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سکندر راجہ صاحب جو الیکشن کمشنر ہے وہ بھی مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہیں، اور آرٹیکل 6 کا مستحق سکندر سلطان راجہ اس وقت بطور چیف الیکشن کمشنر کارنامے اس وقت اگر آپ دیکھیں گے جو کارنامے انہوں نے کی تھی، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بروقت نہ کروا کر قانون اور سپریم کورٹ کی توہین، 26 روز میں قومی انتخابات نہ کروا کر آئین شکنی، 8 فروری کو بڑے پیمانے پر انتخابی نتائج میں بے شرمی سے رد و بدل کر کے فارم 47 کی جعلی حکومت کا قیام کی سہولت کاری کی۔ تو یہ اصل ان کی داستانیں ہے جو اس وقت آپ سن رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے بے شرمی کے ساتھ بہت ڈٹائی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ تھا ان کو 8 فروری کی رات جس طرح سے فارم 45 کو فارم 47 کے ذریعے کنورٹ کر دیا تھا اور پی ڈی ایم 2 کو یہ حکومت دی تھی، تو یہ جو ہے نا ان کے کارنامے ہے اور یہ ان کی داستانی ہے جس طرح سے سکندر سلطان راجہ صاحب نے یہ سب کچھ کروایا تھا 8 فروری کے انتخابات میں، جس طرح سے دھاندلی کروا کر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا جو آئینی اور قانونی حق تھا، جو پاکستان کی عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا، تو یہ وہی شخصیت ہے جو فارم 45 کو فارم 47 میں کنورٹ
کنورٹ کر دیا تھا۔ دوسری جانب جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن جو اگر کسی صوبے یا کسی ملک میں پاکستان کی جو آئین ہے یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی صوبے میں اگر جو حکومت ہے وہ تبدیل ہوتی ہے تو پھر 90 دن میں آپ نے الیکشن کروانا ضروری ہے۔ تو یہ وہی شخصیت ہے جو 90 دن میں انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن نہ کروا کر آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کھیلا۔ اب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آرٹیکل 6 کا یہی مستحق ہے اور ان پر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی آئین اور پاکستان کے قانون کے ساتھ جس طرح سے کھلواڑ کھیلا ہے اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی آئین کو رون ڈالا ہے، پیروں کے نیچے سے پاکستان کے جو نظام ہے ان کو للکارا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس پر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک تو ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔